السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ ود زید حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظیم۔ خوارج کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پاک فوج شمالی وزیرستان میں پوری تندہی کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے۔ خوارج کے خلاف ایک طویل عرصے سے پاکستان کی فوج آپریشن لڑتی رہی ہے۔ پاکستان کی فوج کو اس حوالے سے حمایت بھی حاصل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ یہ خوارج کا فتنہ کیا ہے، یہ پاکستان میں کیسے داخل ہوا اور اس کو مکمل طور پر کیسے مٹایا جا سکتا ہے، اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے ہمیشہ کی طرح زید حامد صاحب۔ زید حامد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ خوارج ہیں کون؟ دیکھیے عظیم، یہ بہت اہم معاملہ ہے جس پر اب ہم بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کا مستقبل اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل اس بات پر وابستہ ہے کہ ہم فتنہ خوارج کو اچھی طرح سمجھ کر اس کا قلقمہ کریں، اس کو میدان جنگ میں بھی شکست دیں اور اس کے ناپاک فاسد عقائد و نظریات کو بھی شکست دی جائے کہ جس کی بنیاد پر یہ ہمارے دین کو بدنام کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کا غلط استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے جو مسلمانوں کے لیے بابرکت سورس ہے، ذریعہ ہے، منبع ہے، میرے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جو آپ نے خوارج کے بارے میں فرمائی ہیں۔ اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ سیدی کو اندازہ تھا اس بات کا کہ یہ بہت بڑا فتنہ میری امت میں اٹھے گا، اور 100 سے زائد احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے حوالے سے بیان فرمائی، اور خوارج کی جو نشانیاں آپ نے بتائی ہیں لفظ بلفظ وہ نشانیاں آج پاکستان میں ٹی ٹی پی پر نافذ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنا پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ خوارج کس طرح ہمارے دین کو غلط استعمال کرتے ہیں، حضور کی دوسری احادیث مبارکہ کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اپنے آپ کو مجاہد ثابت کرنے کے لیے۔ آج اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ خوارج کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خارجی ان کو کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی مسلمانوں کے جو جماعت ہے، مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، اس سے الگ نکل کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ جو ان کی بات نہ مانے وہ کافر، یہ تکفیری ہوتے ہیں اور پھر یہ اس کو قتل کرتے ہیں، ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ خارج ہو گئے دین سے، خارجی انہیں کہا جاتا ہے، خوارج کہا جاتا ہے، دین سے نکلنے والا۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ میں سب سے پہلا ظہور خوارج کا جو بڑا مسلح دستہ گروہ نکلا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نکلا تھا، اور آپ اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ سیدی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا۔ اس وقت جو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوجوں کے درمیان، وہ اختلاف اپنی جگہ تھا، مسلمان اس کو ریزالو کر لیتے۔ خوارج ایک تیسرا گروہ نکلا کہ جو دونوں کے خلاف تھا، یعنی اس نے حضرت معاویہ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، سیدنا علی پہ بھی قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی کے قاتلانہ حملے میں سیدنا علی شہید ہوتے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے یہ بات بڑی واضح فرمائی تھی کہ خوارج کے یہ گروہ قیامت تک نکلیں گے، لہٰذا یہ نہ سمجھے کوئی مسلمان کے خوارج صرف 1400 سال پہلے تھے اور اب نہیں ہوتے۔ ہر دور میں خوارج نکلیں گے، ہر دور میں یہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ یہ تمام احادیث مبارکہ میں یہ بات بالکل واضح لکھی ہوئی ہے۔ ان کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں بڑی خاص الخاص نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ یہ مشرکوں سے امداد لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یعنی آج آپ ٹی ٹی پی کو دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے اسلحہ لے کر آتی ہے، مشرکوں سے اسلحہ لاتی ہے، سپورٹ لیتی ہے اور پاکستانی ریاست کے خلاف جنگ کرتی ہے۔ زید حامد صاحب، خوارج صرف ٹی ٹی پی کی صورت میں پاکستان میں ہی موجود ہیں یا پھر دنیا کے دیگر خطوں میں بھی ہیں؟ یہ اس وقت آج کل کے دور میں یہ فتنہ پوری طرح اٹھ چکا ہے۔ جیسے عرض کیا آپ کو کہ خوارج وہ فتنے ہیں جو صرف محدود نہیں ہیں کسی ایک خطہ زمین پر، پوری دنیا میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، سیریا میں، لیبیا میں، مختلف جگہوں پر آپ کو خوارج کے گروہ جو آج کبھی القاعدہ کے نام سے سامنے آتے ہیں، کبھی آئی ایس کیسے، کبھی داعش کے نام سے، کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے، یہ سارے خوارج کے گروہ ہیں۔ مگر یہ جو پاکستان میں جو فتنہ اٹھتا ہے خوارج کا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ ان میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک حدیث بیان فرمائی ہے جس میں ذکر فرمایا ہے کہ مشرق سے ایک گروہ اٹھے گا، مشرق کا ذکر کیا گیا۔ اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا آپ کو واضح کر دیں کہ جب سیدی رسول اللہ مشرق کا ذکر فرماتے ہیں تو مدینے میں تشریف رکھ کے جب مشرق کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد ایک خطہ زمین ہے جس میں اس وقت کا ہندوستان، اس وقت کا خراسان اور سندھ جو آج کا پاکستان ہے، یہ سب شامل ہوتا ہے۔ خراسان میں کون سے علاقے ہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں آپ کو۔ تو سیدی رسول اللہ نے جو بات فرمائی کہ مشرق سے خوارج کا ایک گروہ اٹھے گا، یعنی باقاعدہ ٹی ٹی پی کے بارے میں حضور نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ خاص گروہ جو اٹھے گا اس علاقے سے، اور
یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے. یہ قرآن پڑھیں گے, یہ نمازیں پڑھیں گے, اس کا ذکر پورا کیا گیا. ان کی نمازوں کے سامنے تمہیں اپنی نمازیں چھوٹی نظر آئیں گی, ان کے قرآن کے سامنے تمہیں اپنے قرآن چھوٹے نظر آئیں گے. یہ بڑی بڑی گھنی داڑیاں رکھیں گے, اسلامی نعرے لگائیں گے, خلافت کی بات کریں گے. یعنی بڑی ساری ڈیفینیشن حدیث مبارک میں بتائی گئی ہے. لیکن مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ ان سے دھوکہ نہ کھانا, چونکہ یہ جہنم کے کتے ہیں. یعنی باقاعدہ حدیث کے الفاظ, جو شدید ترین الفاظ, میں نے حدیث مبارکہ میں اتنے سخت الفاظ کبھی نہیں پڑھے جتنے سیدی رسول اللہ نے کلاب النار کا لفظ ان کے لیے استعمال فرمایا. یہ جہنم کے کتے ہیں, اور ان کو کہا گیا ہے کہ آسمان کے نیچے یہ بدترین مخلوق ہیں. اور آس پاس کی جو مسلمان فوجیں ہیں, خاص طور پر پاک فوج, اس کو کہا گیا ہے جو ان کے خلاف آج آپریشن کر رہی ہے, کہ جو فوج ان کے خلاف آپریشن کرے گی اس کو نقد جنت کی بشارت ہے. اور اس فوج سے کہا گیا ہے کہ جو اس فوج کے شہداء ہوں گے ان کو افضل الشہداء کہا گیا. یعنی جنگ بدر کے شہداء کے مقابلے پر ان کو اجر دیا جائے گا, کیونکہ جنگ بدر والے ہمارے افضل الشہداء ہیں. اور اس کے مقابلے پہ ان کو اجر دیا جائے گا کہ جو خوارج کے خلاف لڑیں گے. تو زید حمید صاحب, جو خوارج کے خلاف جاری آپریشن کے مخالف ہیں, ان کی سٹینڈنگ پھر کیا ہے؟ جی یہی بات عرض کر رہے ہیں کہ وہ بڑی خطرناک گراؤنڈز پہ کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ اگر اس وقت براہ جو لوگ خوارج کی حمایت کر رہے ہیں, جو لوگ پاک فوج کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, جو خوارج کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کو بچا رہے ہیں, وہ جہنم کے اتنا قریب ہیں کہ اگر ان کو اندازہ ہو جائے تو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں. یہ شاید وہ جہنم میں جا چکے ہوں گے, کیونکہ خوارج کو کلاب النار سیدی رسول اللہ نے فرمایا. اس لیے کہ یہ مسلمان کا بھیس بدل کے آتے ہیں. دیکھیں مشرک تو نظر آتا ہے سامنے, غزوہ ہند الگ ایک حدیث ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. کافر یہودی نصارہ الگ نظر آتے ہیں, یہ مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں, یہ نعرے اسلامی لگاتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, داڑیاں رکھتے ہیں. ضمنی سوال ہے یہاں پر, جماعت اسلامی جو موجودہ صورتحال میں پاک فوج کے ساتھ نہیں کھڑی ہے, آپریشن کی مخالف ہے, اگر مولانا مودودی ہوتے تو کیا وہ بھی یہی رویہ اپناتے؟ میرا نہیں خیال ہے. مولانا مودودی خاصے سمجھدار آدمی تھے اس حوالے سے, اور ان کا بڑا ویژن تھا. اور مولانا مودودی کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی ختم ہو گئی, اور اب تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو ڈسبینڈ کر دینا چاہیے, اس کو فارغ کر دیں, کیونکہ امت رسول کی کوئی خدمت یہ نہیں کر رہی آج خوارج کے ساتھ کھڑی ہو کے. اور دیکھیے جب حق و باطل کی اتنی کھلی جنگ ہو تو پھر نیوٹرالٹی نہیں ہوتی. کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں نیوٹرل ہوں اس جنگ میں یہ پاک فوج کے بھی ساتھ نہیں ہوں, میں خوارج کے بھی ساتھ نہیں ہوں. اگر آپ پاک فوج کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ خوارج کے ساتھ ہیں. یہ بات بالکل واضح کر لیں لوگ. جو بات ہم کر رہے تھے کہ سیدی رسول اللہ نے خاص طور پر مشرق کا ذکر فرمایا, اور مشرق سے مراد یہی خطہ ہے. ایک ہم تھوڑی سی بات پہلے یہاں واضح کر دیں, کیونکہ خوارج کا جو پروپیگنڈا ہے, جس کو خوارج بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, وہ دو طرح کی احادیث مبارکہ ہیں. ایک حدیث مبارک ہے غزوہ ہند کی, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان فوجیں ہند سے جنگ کریں گی, ہندوستان سے جنگیں ہوں گی. تو خوارج اس کی یہ تشریح نکالتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, کیونکہ خاص ڈیفینیشن خوارج کی سیدی رسول اللہ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ جو آیتیں کافروں کے لیے نازل ہوتی ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر اپلائی کرتے ہیں. یعنی وہ آیت مسلمان کے لیے ہے نہیں, یہ سزا, یہ پنشمنٹ, وہ سزا, یہ کفر کے جو فتوے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہے نہیں, وہ کفر, وہ مشرک کے لیے, کافر کے لیے, لیکن اس کا اپلائی وہ مسلمانوں پہ کرتے ہیں. غزوہ ہند مسلمانوں نے لڑنا ہے ہندوستان کی فوج کے ساتھ, اس پہ ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے سیدی رسول اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. مگر یہ خوارج کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان ہندوستان کا حصہ تھا, لہٰذا ہم جو پاکستان پر حملے کر رہے ہیں تو غزوہ ہند ہم لڑ رہے ہیں, اپنے آپ کو غزوہ ہند کے مجاہد بناتے ہیں. یہ ایک بالکل کفر اور خرافات ہے کہ جس کو دوسرا جس کو وہ حدیث کو بہت زیادہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ ایک حدیث جس کی ٹرانسلیشن وہ یہ غلط کرتے ہیں, وہ یہ ایک حدیث مبارک ہے کہ مشرق سے, اگین یہاں مشرق کا ذکر کیا گیا, اگین یہاں ذکر کیا گیا ہے خراسان کی جانب, کہ یہاں سے لشکر اٹھیں گے, اور ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کے سیاہ جھنڈے ہوں گے, اور ان لشکروں میں امام مہدی ہوں گے. حضور نے فرمایا, اور یہ لشکر جو ہوگا یہ جا کے بیت المقدس شریف پہنچے گا, یہ سیدھا پہنچے گا بیت المقدس, یروشلم, فلسطین کو آزاد کرائے گا. یہ حدیث مبارکہ ہے اس طرح کی. انہوں نے کیا کیا خوارج نے, کہ اپنے آپ کو خراسان کا مجاہد دکھانے کے لیے اپنے جھنڈے کالے کر لیے, اپنے آپ کو خراسان کا مجاہد کہنے لگے, اپنے آپ کو غزوہ ہند کا مجاہد کہنے لگے, اور پاکستان پر حملے کرنے لگے. یعنی مکمل دین کو ہائی جیک کرنے کی انہوں نے کوشش کی, ان بدبختوں نے, ان جہنم کے کتوں نے. اور جس طریقے سے آج آپ عراق میں دیکھ رہے ہیں کہ گروہ نکلا جس نے خلافت کا اعلان کر دیا اپنے آپ کو, ابو بکر بغدادی نے, اس نے اپنے آپ کو خلافت, اور جو مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے, مسلمانوں کو ذبح کر کے ان کے کلیجے چبائے, جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم خانہ کعبہ کو, چونکہ خانہ کعبہ بت بن چکا ہے لہٰذا ہم اس کو گرا دیں گے, مسمار کر دیں گے, استغفر اللہ العظیم ان للہ و انا الیہ راجعون, جو یہ کہے کہ ہم انبیاء اور صحابہ کرام کے مزارات کو گرا کے قبریں اکھاڑ دیں گے, وہ گروپ کہے کہ ہم خلافت قائم کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے وہ دین کی ہائی جیکنگ.
جس کی وجہ سے خوارج کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا کہ جہنم کے کتے ہیں اور ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ جو ذکر آیا ہے مشرق کا، یہی خراسان کا بار بار تذکرہ ہوا ہے، خراسان میں کون سے علاقے آتے ہیں؟ اب دیکھیں ایک بڑی اہم سوال جو آپ نے کیا ہے، اس کنفیوژن کو دور کرنا مکمل طور پر ضروری ہے۔ پاکستان اس وقت وجود نہیں رکھتا تھا، یاد رکھیے گا، لیکن حدیث مبارکہ میں جب اس خطے کا ذکر کیا گیا ہے تو 4 الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے لفظ ہند استعمال فرمایا ہے۔ اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ سیدی رسول اللہ کی بڑی مشہور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں سے نہیں، میں ہند میں سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے۔ بڑی مشہور ماشاءاللہ خوبصورت ترین حدیث ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جس پر اقبال کا مشہور شعر ہے جیسے ہم نے کہا کہ میرے عرب، تو ہند کی ایک اصطلاح ہے جو سیدی رسول اللہ استعمال فرماتے رہے، غزوہ ہند آپ نے استعمال فرمائی ہے۔ دوسری اصطلاح جو آپ نے اس خطے کے لیے استعمال فرمائی ہے وہ سندھ ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری فوج کے لشکر سندھ اور ہند پر حملے کریں گے۔ تو سندھ، محمد بن قاسم آپ کو یاد ہے وہ سندھ پر آئے تھے، اور اس وقت سندھ تقریباً آدھا پاکستان تھا۔ محمد بن قاسم ملتان تک تشریف لائے تھے اور یہ علاقہ آپ نے فتح کیا تھا۔ پھر جو لفظ آپ نے اس خطے کے لیے استعمال کیا ہے وہ مشرق ہے، جنرلی ایسٹ، مشرق کی جانب سے۔ وہاں مشرق سے آپ نے فرمایا کہ مسلمان لشکر بھی اٹھیں گے کہ جن میں امام مہدی ہوں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خوارج کا فتنہ بھی یہیں سے اٹھے گا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ خوارج کا فتنہ اسی علاقے سے اٹھا ہوا ہے اور پاک فوج اس کو سرکوبی کر رہی ہے۔ پھر آپ نے لفظ استعمال فرمایا خراسان کا۔ خراسان میں بھی جو حدیث مبارکہ ہیں آپ نے اس میں جو لفظ استعمال فرمایا قبلہ خراسان یا قبل خراسان، جس کو جو مرضی اعراب لگا لیں آپ، اعراب پہ اگر آپ اختلاف کرتے ہیں یعنی خراسان سے پہلے یا خراسان کی جانب، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور ایک آدھ حدیث میں خراسان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ جو پاکستان کا شمالی حصہ ہے، بلوچستان سے لے کر پورا ہمارا فرنٹیئر ٹرائبل ایریا سے لے کے پورا ناردرن پاکستان، یہ بھی خراسان ہے۔ سو اگر آپ تینوں ڈیفینیشن لے لیں، ترجمہ لے لیں کہ خراسان لے لیں، خراسان کی جانب لے لیں، خراسان سے پہلے لے لیں، جو بھی ترجمہ آپ لیتے ہیں اس میں سارا شمالی پاکستان شامل ہو جاتا ہے، اور مشرق جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، ہند جب کہتے ہیں تب بھی پاکستان شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہند جو ہے اب تقسیم ہو کر مشرق ہند اور مسلم ہند میں تبدیل ہو گیا۔ تو زیادہ صاحب کچھ اسکالرز اور ریسرچرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ خراسان میں ایران کا بھی کچھ حصہ ہے، سینٹرل ایشیا کا بھی کچھ جی حصہ ہے۔ درست آپ نے بات صحیح فرمائی، کیونکہ خراسان کا جو خطہ پرانا خراسان تھا اس میں سارا ایران، افغانستان، سینٹرل ایشیا، اور جیسے ہم نے کہا کہ پورا شمالی پاکستان اس میں شامل تھا۔ لہذا جب خراسان کی بات کی جاتی ہے، دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جیسے ہم نے کہا کہ سیدی رسول اللہ نے جنرل ڈائریکشن کی بات کی ہے خراسان کی جانب، پھر آپ نے فرمایا مشرق کی جانب، پھر آپ نے فرمایا ہند کی جانب، تو یہ ایک جنرل ایریا ہے۔ لہذا کوئی پن پوائنٹ ایریا نہیں ہے یہ کہ یہ کہیں کہ صاحب یہ علاقہ صرف ایران میں ہے یا علاقہ صرف افغانستان میں ہے، یہ علاقہ پاکستان ہے۔ اس میں اب اس کی وجہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ خوارج کیا کرتے ہیں، جو انٹرپریٹیشن نکالتے ہیں اس حدیث کی کہ جی خراسان سے کالے جھنڈے والے لشکر نکلیں گے، لہذا ہم نے اپنا جھنڈا کالا بنا لیا، لہذا ہم خراسان کے لشکر ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک بات بڑی اچھی طریقے سے کہ خراسان کی احادیث مبارکہ کو آپ غزوہ ہند کی احادیث سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو سیدی رسول اللہ نے ہند کے بارے میں فرمائی ہیں ان کو، کیونکہ یہ سارا علاقہ ایک ہی ہے، ہند، مشرق اور خراسان یہ ایک پیکج ہے، اور احادیث مبارکہ اس میں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ہند کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے سیدی رسول اللہ نے جو فرمائی، اور ہم پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدی نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور فرمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ مجاہدین ان ہندو بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر یہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ یہ نوٹ کیجئے گا، بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ خراسان والی حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، لہذا ہم اس کو جوڑیں گے اس سے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہ غزوہ پایا، غزوہ ہند پایا، تو میں اپنا سارا مال و اسباب بیچ دوں گا اور میں اس میں شامل ہوں گا، اور جب پلٹوں گا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائے گا۔ اور پھر وہ حضور سے کہتے ہیں کہ سیدی کیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں آپ کا صحابی ہوں؟ حضور اس پہ مسکرا پڑے، معصوم سوال تھا، حضور مسکرا پڑے، کہتے ہیں بہت مشکل، بہت مشکل۔ اب اس کو یاد رکھیے گا، دیکھیے ایک بات، سیدی رسول اللہ نے اس ایک حدیث میں پوری ملٹری اسٹریٹجی کلیئر کر دی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی ایک فوج ہندوستان سے جنگ کرے گی، اور پوری دنیا اس بات سے واقف ہے، اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ فوج پاک فوج ہے۔ یہ پاکستان سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار کروایا تھا،
یہ بات ہم اس لیے بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ڈیفائن کر کے ڈسکس کر کے ہم 1000 دفعہ ختم کر چکے ہیں. قائد اعظم کو حضور کی زیارت ہوئی, حضور نے حکم دیا قائد اعظم کو کہ ہندوستان جاؤ, تم سے ڈیوٹی لینی ہے. خان آف قلات جب بلوچستان کو الگ کرنا چاہ رہے تھے پاکستان سے تو خود ایکنالج کرتے ہیں, ان کے پوتے نے ایکسپریس نیوز پہ مبشر لقمان کے پروگرام میں کھل کے سامنے آ کے کہا ہے کہ ہمیں حضور نے ڈائریکٹ حکم دیا تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے ملاؤ, پاکستان بن رہا ہے. بلوچستان کا صوبہ بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑا ہوا ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی کو سیدی رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی, انہوں نے فرمایا قائد اعظم میرا سپاہی ہے, اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جا کے. قائد اعظم اقبال کے خواب اور مشن اور ویژن جو تھا اس کی بنیاد پر بنا. نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 600 سال پہلے جب بشارتیں دی ہیں اس خطے کے حوالے سے تو انہوں نے مومنان غربی کا ذکر کیا ہے. مغربی پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان پر فاتحانہ غازیانہ قبضہ کریں گے. تو اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان جو سیدی رسول اللہ نے اپنی نگرانی میں تیار فرمایا ہے, جس کو غزوہ ہند کے لیے تیار کیا گیا ہے, یہی لشکر ہوگا, یہی پاکستان آرمی ہوگی جو سیریا جائے گی, شام جائے گی, اس وقت جب آخری زمانے میں اسرائیل کے ساتھ ایک فائنل بیٹل ہوگی. اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان آرمی کی تربیت اللہ پچھلے کئی برسوں سے اس کام کے لیے کروا رہا ہے. ہم مسلم دنیا کی واحد آرمی ہیں جو غزوہ ہند بھی لڑ رہی ہے, ہم انڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں, ہم خوارج کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں, اور ہم یہودیوں کے خلاف شام میں لڑ چکے ہیں. پاکستان ایئر فورس شام جا کے اسرائیلیوں کو مار کے گرا چکی ہے. اور آنے والے وقتوں میں پچھلے دنوں ابھی فلسطین میں ایک زبردست مظاہرہ ہوا تھا جس میں فلسطینیوں نے پاکستان آرمی کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں اور ہمیں آزاد کرائیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس خطے سے, خراسان سے, مشرق سے, ہند سے 2 فوجیں شام نہیں جائیں گی. حضور نے جب خراسان والی فوج کا ذکر کیا ہے تو وہاں بھی حضور نے فرمایا کہ خراسان سے ایک فوج اٹھے گی جس کے اندر امام مہدی ہوں گے, وہ فوج شام میں جائے گی اور وہ شام میں پہنچ کے بیت المقدس پہنچے گی. اس معاملے سے متعلق بہت سے ہم سوالات ہیں, لیکن ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد دی ڈیبیٹ ود زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زید حامد صاحب, خوارج کے خلاف ایک تو جنگ پاکستان کی فوج لڑ رہی ہے, دنیا کے باقی خطوں میں جہاں جہاں خوارج موجود ہیں کیا ان کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی ہے یا پھر ابھی وہ وہاں پر فتح حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ اس وقت پوری مسلمان دنیا میں ایک حدیث شریف ہے, ہم آپ کو بتائیں, بڑی اہم حدیث شریف ہے. میرے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح بتا دیا تھا کہ عربوں میں جنگیں در جنگیں ہوں گی, عرب دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. حدیث شریف میں ذکر آتا ہے کہ عرب جب بالکل جنگوں میں گھر جائیں گے, بے اختیار جنگیں ہوں گی عربوں کے اوپر, اور پورا عرب جو ہے حالت جنگ میں ہوگا, کوئی مستحکم حکومت وہاں نہیں ہوگی. اس وقت حضور نے فرمایا, ایک حدیث شریف ہے, کہ اللہ تعالیٰ غیر عرب قوم میں سے ایک فوج اٹھائے گا جس میں عربوں سے زیادہ شہسوار فائٹر ہوں گے, تگڑے فائٹر ہوں گے, اور اس قوم کا اسلحہ عربوں سے زیادہ طاقتور ہوگا. یہ اشارہ پاکستان کی طرف. اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ پوری عرب دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت فائٹر پاکستان میں ہے, اور پاکستان اس دنیا کا واحد مسلمان غیر عرب مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں. یہ بھی بشارت پاکستان کے لیے سیدی رسول اللہ دے چکے ہیں, عربوں کی حفاظت کے لیے. اور آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے 30 سال سے جب بھی عربوں کو خطرہ ہوا ہے ان کی حفاظت کے لیے یہی غیر عرب فوج گئی ہے جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر تھے, جس کے فائٹر عربوں سے بہتر تھے. اللہ اکبر, یہ پاک فوج ہی. تو پاکستان کے پاس اب ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں, تو کیا یہ اسرائیل یا غزوہ ہند میں استعمال ہوں گے؟ اب یہی حقیقت ہے. دیکھیے, بات یہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے اب کی دفعہ کہ پاکستان کو خوارج کے ساتھ الجھا دیا ہے. یہاں پر پاکستان آرمی اب خوارج کے خلاف خود جنگ لڑ رہی ہے, اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی مرتبہ اسرائیل نے مسلمان ملکوں میں جنگیں مسلط کر دی ہیں, خوارج چھوڑ دی ہیں, خود اسرائیلی فوجیں داخل ہو گئی ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور حدیث شریف میں یہ لکھی ہوئی تھی بات کہ جب عرب لاچار ہو جائیں گے, عاجز ہو جائیں گے, جب وہ خود اپنا دفاع نہیں کر سکیں گے تو پھر یہاں سے فوجیں نکلیں گی جو ان سے طاقتور ہوں گی, ان کے دستے ان سے لڑاکا دستے ہوں گے, اور یہ غیر عرب قوم ہوگی. اور دیکھیے جس طرح جب بات اب ہم نے عرض کیا نا کہ تمام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھیں, ایک حدیث کو الگ سے نہ اٹھائیں. جب ذکر کیا گیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, ہندوستان سے حضور سیدی رسول اللہ کو خوشبو آئی نا. جب کہا گیا کہ میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے, اور اگر اس کو آج آپ ترجمہ کریں, اس کی جو آج کا مفہوم ہوگا کہ پاکستان مجھ میں ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی وسلم مبارک, کیونکہ آج تو ہند تقسیم ہو کے پاکستان بن چکا ہے. اچھا جیسا اسلامک سکولرز کے مطابق غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی حیثیت میں شرکت کی ہو, تو غزوہ ہند میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی حیثیت میں شرکت کریں گے؟ ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے. دیکھیے ایک بات بالکل واضح اچھی طرح سمجھ لیں. اشفاق احمد صاحب بھی اس بات کو فرمایا کرتے تھے, بار بار ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس پاکستان کو چھوٹا نہ سمجھیں. یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے, معجزے سے بنا ہے, معجزے سے قائم ہے. اس پاکستان کو براہ راست سیدی رسول اللہ نے اپنی قیادت میں بنایا ہے. اس کے قومی ترانے پہ لکھا ہے نا آخر میں سایہ خدائے ذوالجلال, اس کے اوپر سایہ سیدی رسول اللہ بھی ہے. آپ ممتاز مفتی کی کتاب لبیک پڑھیے کہ جس میں جب 65 کی لڑائی ہوئی تو مسجد نبوی میں لوگوں نے خواب دیکھے کہ سیدی رسول اللہ میدان جنگ کے لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان پہنچ رہے ہیں. یہ باتیں ڈاکومنٹڈ ہیں, لکھی گئی ہیں, یہ ہماری اپنی ایجاد کردہ نہیں ہے, 1000 دفعہ بیان کی جا چکی ہیں. جیسے ہم نے بات کی قائد اعظم کو سیدی رسول اللہ نے حکم دیا. ہم نے آپ کو یہ بات بتائی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم سیدی رسول اللہ تشریف لائے, خان آف قلات کو سیدی, اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو سیدی نے خود آ کے حکم دیا کہ پاکستان بنانا ہے, پاکستان کی حفاظت کی جاتی ہے روحانی طور پر. تو جو ہندوستان سے جنگ لڑی جائے گی, جو آخری جنگ ہوگی, وہ غزوہ ہوگی. اس میں سیدی رسول اللہ براہ راست روحانی طور پر شریک ہوں گے, قیادت فرمائیں گے, ہدایات دیں گے, گائیڈنس کریں گے, اور اس کا اجر غزوے جتنا ہوگا. اس جنگ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا معاملہ ہے وہی حال ہوگا جو مکے کے اندر مسلمانوں کا تھا, کہ جو مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے وہاں, کہ جب مسلمان داخل ہوئے تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو مسلمان اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں, اب جو جس طرح بچایا جائے گا. جنگ تو کفار اور ان کے سربراہوں کے خلاف ہوتی ہے, عوام الناس کے خلاف تو کبھی نہیں ہوتی. غزوہ ہند کے حوالے سے اسی لیے یہ بات دیکھی, سیدی رسول اللہ نے بار بار تاکید غزوہ ہند کی فرمائی. اب یہ بات نوٹ کیجئے گا, ہم جب بات کرتے ہیں ان خراسان والی احادیث کی, تو یہ بات بڑی اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ خراسان کی ایک حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ خراسان کی جانب سے لشکر نکلیں گے, خراسان کی طرف سے فوجیں اٹھیں گی, اور وہ جائیں گی بیت المقدس. جبکہ دوسری طرف غزوہ ہند کی حدیث میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ ہندوستان فتح کرنے والی فوج پہنچے گی بیت المقدس. یہ دو فوجیں نہیں ہیں, ایک ہی فوج ہے. اور یہ خوارج کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو غزوہ ہند والی فوج بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو خراسان والا لشکر بنا رہے ہیں, اور اس کے لیے وہ سہارا لیتے ہیں اس بات کا کہ حدیث کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے کہ خراسان کی جانب سے وہ لشکر اٹھیں گے جن کے سیاہ جھنڈے ہوں گے. اب یہاں پہ جو اختلاف ہے سیاہ جھنڈوں کی ٹرانسلیشن میں, لفظ استعمال ہوا ہے رایات السود, جس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کالے جھنڈے. مگر جو 1400 سال پہلے احادیث مبارکہ موجود ہیں صحابہ کرام کی, کہ جس کے اندر یہ لفظ اسود, سود, سودا یہ استعمال ہوا ہے کالے کے معنی میں نہیں, اتھارٹیرین کے معنی میں, بااختیار کے معنی میں, ڈگنیفائڈ کے معنی میں. مثلا ایک حدیث شریف ہے صحابہ حضرت ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے سے, ان سے کوئی کہتے ہیں کہ معاویہ اسود من عمر, یعنی جب اگر گوگل ٹرانسلیشن میں یہ آپ عربی ڈالیں تو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ معاویہ عمر سے رنگ میں کالے تھے. ظاہر ہے کہ یہ حدیث, اس کے ٹرانسلیشن یہ نہیں ہے. اور آگے جا کے پھر اس کو جب تفسیر کی گئی اس کی, جس کو مفہوم اس کے آگے بتایا گیا, تو یہ تھا کہ احکم منہ, یعنی اس سے زیادہ اتھارٹیرین تھے, ان سے زیادہ سخت تھے, شدت میں زیادہ تھے. تو جن جھنڈوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو مشرق سے اٹھیں گے وہ اتھارٹیرین جھنڈے ہوں گے, ان کی اتھارٹی ہوگی, کوئی روک نہیں سکے گا. زید صاحب, جس طرح سے آپ نے خود سے ہی فرمایا کہ خراسان کے علاقوں میں ایران کا بھی کچھ حصہ ہے, سینٹرل ایشیا کا بھی ہے, افغانستان کا بھی ہے, ایران کے پاس بھی کالے جھنڈے موجود ہیں, تو ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ جو لشکر نکلے گا وہ ایران کی طرف سے بھی نکل سکتا ہے, وہ زیادہ ڈگنیفائڈ بھی رہے ہیں. ایران بڑا سٹرونگلی بلیو کرتا ہے, یہ فیکٹ ہے کہ جو ایران کے لوگ ہیں, ہم ایران گئے تو وہ بڑا سٹرونگلی, کیونکہ ان کا علاقہ بھی خراسان ہے, ان کا تو باقاعدہ صوبہ خراسان کے نام سے, ان کے جھنڈے بھی کالے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ ایرانیوں کے ساتھ ہماری یہ بڑی پیار کی بحث ہوتی ہے, بڑی سٹرونگ ڈیبیٹ ہوئی ہماری ان کے ساتھ, اور ہم نے ان کو یہی بات سمجھائی. ہم نے کہا کہ غزوہ ہند تو تمہارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. یہی بات ہم بات کر رہے ہیں کہ خراسان کی حدیث کو آپ غزوہ ہند سے الگ نہیں کر سکتے, اور خراسان کی حدیث کو آپ مشرق والی حدیث سے الگ نہیں کر سکتے, اور خراسان والی حدیث کو میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے الگ نہیں کر سکتے, اور خراسان کی حدیث کو آپ اس حدیث سے الگ نہیں کر سکتے کہ میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے, اور خراسان کی حدیث کو آپ اس فیکٹ سے, اس حقیقت سے الگ نہیں کر سکتے کہ سیدی رسول اللہ نے پاکستان بنوایا ہے, ایران نہیں بنوایا, افغانستان نہیں بنوایا, طالبان نہیں بنوائے, یہ خوارج نہیں بنوائے, پاکستان بنوایا. تو پاکستان کی اہمیت کو کئی ایرانی اسکالرز, جب ان کے سامنے ہم نے یہ بات کی تو وہ پاکستان کی اہمیت کو ماننے لگے, اور ہم نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارا اگر کوئی رول ہے امت مسلمہ میں تو اس کی قیادت پاکستان ہی کرے گا, تمہیں پسند آئے یا نہ پسند آئے, کیونکہ غزوہ ہند پاک فوج لڑے گی. اللہ تعالیٰ پاک, اور یہ وہی پاک فوج ہے, دنیا کی واحد پاک فوج ہے کہ جو غزوہ ہند کے لیے بھی تیار ہو رہی ہے, اور جس نے اسرائیلیوں کو بھی فلسطین میں جا کے مارا ہے,
اور حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے کہ غزوہ ہند والی فوج ہی فلسطین آزاد کرانے جائے گی. ایک ٹائم آئے گا کہ جب پاکستانی دستے, دیکھیے میرے والد توپخانے کی ریجمنٹ کے تھے, اینٹی ایئرکرافٹ گنر تھے وہ, اور ان کی یونٹ کا ایک پورا دستہ گیا تھا جارڈن اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے, اور جارڈن کے بادشاہ نے اس وقت ان کو کتیبۃ المجاہد کا خطاب دیا تھا. اسی وقت پاکستان ایئر فورس کے دستے گئے تھے شام میں, مصر میں, جارڈن میں, عراق میں پوسٹڈ تھے, اور ہم نے اسرائیلی ایئر کرافٹ کو مار کے گرایا تھا ایئر ٹو ایئر کمبیٹ میں. اسرائیل خوف کے مارے آتے نہیں تھے حملہ کرنے کے لیے مسلمان ملکوں پہ کہ آگے پاکستانی دستے کھڑے ہوتے تھے. تو ہم یہی بات آپ کو کر رہے ہیں, اللہ کا مزاج سمجھے, اللہ تعالیٰ نے جو حالات اور اللہ تعالیٰ نے جو سکیم بنائی ہے اس کو سمجھیں, جو بزرگوں نے خوشخبریاں پاکستان کے حوالے سے دی ہیں اس کو سمجھیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ افغانستان کے مجاہدین, پاکستان کے پشتون ٹرائبل ایریاز کے, ایرانی, ترک, عرب, سینٹرل ایشین, ہر مسلمان شامل ہوگا اس فوج میں کہ جو امام مہدی کی فوج ہوگی اس میں سب شامل ہوں گے. اور چونکہ بعد جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو قیادت امام مہدی کی ہوگی, کسی ایک قوم, کسی ایک نسل, کسی ایک گروہ کی نہیں ہوگی. احادیث مبارکہ میں صاف لکھا ہے. لیکن یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ مشرق سے جو فوج اٹھے گی اس میں امام مہدی ہوں گے. اب مشرق سے جو فوج, جب امام مہدی اٹھیں گے, اور اس فوج کو کہا گیا ہے کہ یہ وہ فوج ہوگی جو غزوہ ہند لڑے گی. اور یہ فوج پہلے بیت المقدس جائے گی یا پھر پہلے غزوہ ہند برپا ہوگا؟ دیکھیے حدیث شریف میں تو بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ پہلے غزوہ ہند ہوگا, ہندوستان کو یہ شکست دیں گے, اس کے بعد یہ پلٹیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث واضح ہے کہ کہنے کہ پھر میں شام پہنچوں گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پاؤں گا اور ان کو میں بتاؤں گا کہ میں سیدی رسول اللہ کا صحابی ہوں. تو سیدی مسکرا کے کہتے ہیں بہت مشکل. یہ بڑا اہم نقطہ سمجھنے کا ہے. اگر آپ اس پورے ایسپیکٹ کو سمجھ لیں, ہمارے علماء بہت جگہ پہ بڑی خطرناک غلطیاں کر گئے. سب سے خطرناک غلطی جو ہمارے علماء نے کی ہے کہ وہ خراسان والی حدیث کا ترجمہ غلط کر گئے اور پھر اس کو غزوہ ہند کی حدیث سے الگ کر کے پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے علماء جیو پالیٹکس کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. انفارچونیٹلی آپ نے قرآن کی بہت ساری تفاسیر میں دیکھا ہوگا کہ سکندر کو ذوالقرنین بنا دیا. یعنی سکندر جو نون ایک مشرک, کافر, مرتد, قاتل, ڈاکو, علامہ اقبال نے اس کو اپنے کلام میں لکھا ہے کہ بحری وہ زمینی قزاق تھا, ایک ڈاکو تھا, اور ہمارے علماء سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں قرآن میں جس بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے وہ سکندر اعظم. کئی تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہوئی کہ جیو پالیٹکس اور ہسٹری سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہمارے علماء نے غلطیاں کی اس حوالے سے, خراسان والی حدیث کے حوالے, اور اس کو پھر ایکسپلائٹ کیا خوارج نے. خوارج نے ہماری کم علمی سے, کم فہمی سے, لوگوں کی غیر توجہی سے, جس طرح عرب دنیا میں آپ نوٹ کریں گے کہ پوری عرب دنیا میں غزوہ ہند کے حدیث کو پرے کر دیا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں انڈیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, تو انہوں نے حدیثوں کو ہی بند کر دیا. حالانکہ سیاہ ستہ کی حدیث ہیں, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, مستند ترین احادیث ہیں, لیکن عرب دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ غزوہ ہند کی بات نہیں کرتے. اگر عرب مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ غزوہ ہند میں شرکت کتنا بڑا اجر ہے تو ان کو جان لیں کہ انڈیا سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے, انڈیا سے غزوہ کرنے میں اجر ہے, تو پورا عرب دنیا سارے کام بند کر کے انڈیا پہنچ جائے انڈیا کے خلاف جنگ کرنے. یہ غزوہ ہند برپا کب ہوگا؟ ہو رہا ہے. غزوہ ہند از این آن گوئنگ پروسیس. جس طرح خوارج کے بارے میں سیدی نے فرمایا نا کہ یہ ہر دور میں نکلیں گے. حضرت علی کے دور میں بھی خوارج نکلے, آج پاک آرمی بھی ان کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں دجال کے ساتھ بھی خوارج کی گروہ نکلیں گے, اور خوارج ہمیشہ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج عراق میں خوارج دجال کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بات صاف صاف. خوارج ہمیشہ دجال کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہمیشہ کفر کے ساتھ, مشرک کے ساتھ, ملحدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آئی ایس مشرکوں, ملحدوں, خوارج کا وہ گروہ ہے جس کے پیچھے موساد ہے اور جس کے پیچھے CIA کھڑی ہوئی ہے. لہٰذا ہر جگہ آپ کو ان کی ایک ہی پیٹرن ملے گا. TTP کے پیچھے CIA ہے, نیٹو ہے, مشرک ہے, ہندو ہے, آپ کو ہمیشہ یہ پیٹرن ملے گا. تو لہٰذا غزوہ ہند کی جہاں آپ بات کرتے ہیں, جب سلطان محمود غزنوی 17 حملے انہوں نے ہندوستان پہ کیے, ہر حملے میں وہ نیت غزوہ ہند کی کرتے تھے. وہ بھی غزوہ ہند تھا. پاکستان آرمی 1948 میں جو ان کے خلاف لڑی وہ بھی غزوہ ہند کا حصہ تھا. لیکن ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی کہتا ہے کہ محمود غزنوی سومنات کے مندر پر حملہ کرنے جب آتے تھے تو لوٹ مار کر کے چلے جاتے. جو مرضی کفار کہتے رہیں, جو مرضی مشرک کہتے رہیں, بات یہ ہے کہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ دشمنوں کا پروپیگنڈا تو یہ ہوگا, ظاہر ہے. کیونکہ اب ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا گیا, باقاعدہ اس کے لیے اسکالرز لانچ کیے گئے ہیں, باقاعدہ مولوی خریدے گئے ہیں جو یہ کہیں کہ غزوہ ہند کی حدیثیں ضعیف ہیں, غزوہ ہند ہونا ہی نہیں ہے, ہو چکا, پہلے تھا, اب نہیں ہوگا, غزوہ ہند کی حدیثیں غلط ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن غلط. اس لیے کہ انڈیا کو جو سب سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان ملت کو اور امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ غزوہ ہند لڑنا اتنا بڑا اجر ہے کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا وہ افضل الشہداء میں سے ہوگا اور مسلمان فوجیں ہندوستان پر قبضہ کریں گی. جب یہ بات چل ہی نکلی ہے تو آپ سے ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ جو احادیث غزوہ ہند سے متعلق ہیں کیا وہ صحاح ستہ میں سے ہیں یا پھر اس سے الگ ہیں؟ نہیں جی, صحاح ستہ کے اندر پورا ذکر ہے. صحاح ستہ کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان کے اندر بھی ذکر ہے, اس کے علاوہ بھی بڑی حدیث, صحاح ستہ کے علاوہ بھی حدیث کی بڑی کتابیں ان میں بھی ذکر ہے. اور دوسری بات, جیسے ہم نے آپ کو عرض کیا کہ پورا آپ مزاج اللہ تعالیٰ کا سمجھے. اقبال جب کہتے ہیں خودی کا ترجمہ ہو جا, خدا کا رازدار ہو جا, خدا کا راز سمجھے نا.
पाकिस्तान को सईदी रसूलुल्लाह ने अपनी निगरानी में क्यों बनाया? सारे साहिब नजर, सारे में बसीरत, आप चाहे लखनगरी उठा के पढ़ लें मुमताज मुफ्ती की, लब्बैक उठा के पढ़ लें, चाहे इरफान आजकल के दौर के जितने डॉक्टर अजमल न्याजी ने भी एक प्रोग्राम इरफानुल हक साहब के साथ किया, जेलम के एक दरवेश है उनके साथ किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान बनने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान बनने का सिवाय इसके कि सईदी रसूलुल्लाह की यह हदीस मुबारका गजवा हिंद की पूरी होनी थी और उसके बाद ये लश्कर पलटेंगे। यही लश्कर हैं जो खुरासान के लश्कर हैं, यही लश्कर हैं जो मशरक के लश्कर हैं, यही लश्कर हैं जो गजवा हिंद के लश्कर हैं। कोई खुरासान के लश्कर खवारिज नहीं है जो काले झंडे उठाकर आएंगे। ये डिग्निफाइड फ्लैग्स हैं, ऑनरेबल फ्लैग्स हैं। मुहकम तर्जुमे की गलती की जाती है जिसकी वजह से इंटरप्रिटेशन तब्दील कर। इकबाल इस पर रोए थे, चीखे थे, चिल्लाए थे। इकबाल ने कहा था मालिक ये हर्फ शीरी तर्जुमा तेरा है कि मेरा? ये तर्जुमा अहकाम तो तेरे बरहक है मगर अपने मुफस्सिर तावील से बनाते हैं कुरान को पाजन। यानी आप अहकाम तो वाज़ेह हैं लेकिन ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, तावीलों से हम कुरान को संस्कृत की किताब बना देते हैं। तो ज़ैद हामिद साहब, पाक फौज जो खवारिज के खिलाफ इस वक्त जंग लड़ रही है, यही गज़वा हिंद लड़ेगी? देखिए यही सबसे बड़ी खुशखबरी है। दुनिया में कोई फौज इतनी खुशनसीब नहीं है जितनी पाक फौज है। हमारी पाक फौज की क़यादत को अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने जो नसीब आपका लिखा हुआ है अब आप उससे फरार इख्तियार नहीं कर सकते। उसको ओन करें, एक्नॉलेज करें, अपनी डॉक्ट्रिन बनाए कि हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन होगी गजवा हिंद, हमारी पूरी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर। देखें बात सईदी रसूलुल्लाह की एक हदीस आपको सुनाते हैं। एक सहाबी ने घर बनाया, खिड़की बनाई उसके अंदर। सईदी ने पूछा खिड़की किस लिए बनाई है? फरमाया सईदी इससे धूप और हवा अंदर आएगी। सईदी ने फरमाया कि अगर तुम नियत कर लेते कि इससे अजान की आवाज अंदर आएगी, धूप और हवा तो वैसे ही आ रहे थे। बात यह है कि हिंदुस्तान से जंग तो आपकी होनी है, आप हालत जंग में हैं। हर मार्का जो आप हिंदुस्तान से लड़ते हैं वो गजवा हिंद की झड़प होती है, चाहे वो कारगिल हो, चाहे 65 हो, चाहे 71 हो, चाहे अब होने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पें हो। हर फौजी हमारा गजवा हिंद में शामिल हर वक्त है। जो यूनिफॉर्म पहन चुका है वो पाकिस्तान की गजवा हिंद की फौज में शामिल है। और इसके अलावा जो पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, खाना भेज रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी इमदाद कर रहे हैं, पूरी कौम इस गजवे में जो नियत कर लेगा इस गजवे में शामिल है। लेकिन हम पाकिस्तानी फौज से कहते हैं कि इसको अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन बनाएं, ओन करें, नियत करें कि हम गजवा हिंद के मुजाहिद हैं, अल्लाह आपको उस अजर में शामिल करेगा। और दूसरी खुशखबरी जो पाक फौज के लिए है कि यह खवारिज के खिलाफ जो फौज लड़ रही है, यानी कमाल है, दुनिया में किसी मुसलमान फौज को ऐसी बिशारत नहीं है। और तीसरी खुशखबरी जो पाक फौज को है कि यह अरब दुनिया को बचाने के लिए भी यही फौज जाएगी, फलस्तीन भी यही आजाद कराएगी, इमाम मेहदी भी इसी के दस्तों में शामिल होंगे, क़यादत करेंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम से भी यही फौज मिलेगी जाके। ये सब कुछ सईदी रसूलुल्लाह फरमा चुके हैं, इस पर कोई शक नहीं है हमें। और ये इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि चाहे मुजाहिदीन का कोई दस्ता हो, आपने बात की जमात दावा की, जो सिंसियर नियत के साथ, हम किसी का नाम नहीं लेते, जो सिंसियर नियत के साथ हिंदुस्तान से जंग करेगा, चाहे वो कोई मुसलमान जमात हो, मुसलमान जिहादी ग्रुप हो, पाक फौज हो, अफगानिस्तान के दस्ते हो, ईरान के दस्ते हो, तुर्क दस्ते हो, जो हमारे साथ शामिल होगा इस गजवा हिंद में, गजवा हिंद का अजर पाएगा। उसकी क़यादत सईदी रसूलुल्लाह फरमाएंगे, वो शहीदों का तो अफजल शुहदा होगा। कोई बदतरीन मुसलमान होगा जो सादत से महरूम रहना चाहेगा। हाफिज सईद गजवा हिंद के सिपाही हैं। जो सिंसियर नियतों का हाल अल्लाह जानता है, जो खुलूस नियत के साथ अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए इस नियत के साथ कि मैं गजवा हिंद में शामिल हूं, वो गजवा हिंद का मुजाहिद है। उसके फिरके से, उसके मसलक से अल्लाह ताला को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हदीस शरीफ में जिक्र है, बेशक कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, जब गजवा हिंद में शामिल होगा तो हुजूर की हदीस है अल्लाह उस फौज के गुनाह माफ फरमाएगा। तो पाक फौज पे लोग इतराज करते हैं कि बड़ी गुनाहगार फौज है, अफसर ऐसे करते हैं, जो मर्जी करें, गुनाहगार होगी तो अल्लाह गुनाह माफ फरमाएगा ना। ये हदीस शरीफ में दर्ज कर दिया गया है। असल मकसद है मुशरिकों को मुकाबला करना, असल मकसद है गजवा हिंद लड़ना, असल मकसद है खवारिज के खिलाफ लड़ना, और असल मकसद है फलस्तीन में मुसलमानों की मदद करना। और ये तीनों काम सिर्फ पाक फौज के नसीब में, खुश नसीब फौज है। मुबारक हो पाकिस्तानियों को और पाक फौज को। ज़ैद हामिद साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस अहम मौजू पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद दी डिबेट विद ज़ैद हामिद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ैद हामिद साहब ने तफसील के साथ बताया कि ख्वारिज का फितना क्या है, इसको मिटाया कैसे रहेगा, गजवा हिंद कैसे बर्पा होगा। लेकिन ज़ैद हामिद साहब, अभी भी कुछ सवालात बाकी हैं। गजवा हिंद जब हम बर्पा करने की बात करते हैं तो क्या पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान के खिलाफ कोई ऑफेंसिव लॉन्च करेगी, या फिर हिंदुस्तान की तरफ से कोई ऑफेंसिव लॉन्च होगा, उसका हम डिफेंस करेंगे और फिर काउंटर ऑफेंसिव होगा? देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि अहादीस मुबारका में क़यामत तक आने वाले वाक़यात बयान किए गए हैं, लेकिन जनरली बयान किए गए हैं। यानी ये बता दिया गया है कि दज्जाल भी पैदा होगा, ये भी बता दिया गया गजवा हिंद होगा, खुरासान या इस पूरे खित्ते से मशरक से फौजें निकलेंगी, अरब दुनिया में तबाही मचेगी। ये बताया गया कि मुस्लिम दुनिया के अंदर
اربوں کی مدد کرنے کے لیے غیر عرب فوج نے. ٹائم نہیں بتایا جاتا, وقت نہیں بتایا جاتا, جنرلی اشارے کر دیے جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور خطۂ کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں, دجال کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو. دیکھیے, تو اشارے بتائے جاتے ہیں اور آپ کو وقت اور حالات کے جیو پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سیدی نے جو بات فرمائی تھی آج کے حالات کے مطابق وہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں. تو جہاں تک دجال کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا, اور دجال ایسا فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے سیدی سے پہلے اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا. اور یہ بات سیدی نے فرمائی کہ دجال ہر دور میں دجال کے لوگ, دجال کا نظام, دجال کی فوجیں تو موجود ہوں گی. جس طرح فرمایا کہ خوارج کا جو آخری گروہ ہے وہ دجال کے ساتھ نکلے گا. آج دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دجال کا نظام ہے, اس کے لوگ ہیں, اس کا سسٹم ہے. وہ فرد جو دجال, جو ایک فرد نکلنا ہے, ایک ون انڈیویجول جو نکلنا ہے, ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوا, وہ سامنے نہیں آیا. کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس وقت سامنے آئے گا جب اس کے سامنے امام مہدی ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. تو ابھی تک ہماری طرف سے بھی جن بزرگوں کا ظہور ہونا ہے وہ نہیں ہوا ہے. لیکن دجال ظاہر اچانک وہ اوور نائٹ اچانک تو نہیں پیدا ہو جائے گا. دجال وہ پوری دنیا میں تباہی مچائے گا, جنگیں برپا کرے گا, جو کہ آج اب دیکھ رہے ہیں, جس کو چاہے آپ نیو ورلڈ آرڈر کہیں یا نیو کون ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ کی جنگیں کہیں, ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ کہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ حدیث شریف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دجال مدینے کے باہر تک آ جائے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. وہ دجال کا ایک محل بنا ہوگا پہاڑ کے اوپر, مدینے کے باہر وادی بیدا کے اوپر, وہ ایک پہاڑ ایک سفید محل میں رہے گا جا کے. اور آج ہم نے مدینے کے باہر جا کے دیکھا ہے پہاڑ کے اوپر ایک سفید محل بن چکا ہے. یہ سعودی بادشاہوں نے بنایا ہے سفید محل, حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ان معاملات کا. اب جو ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ ہو رہی ہے, اب ہم انسان خوف سے کانپ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچ کے کہ کیا دجال مدینے کے باہر تک آ جائے گا. حدیث شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی فوجیں بالکل, اور اس کی فوجیں کون ہوں گی؟ کو آسمان سے کیڑے مکوڑے نہیں اتریں گے. اس کی فوجیں نیٹو ہوں گی, اس کی فوجیں امریکنز ہوں گی, اس کی فوجیں اسرائیلی ہوں گی, خوارج ہوں گے. خوارج کا گروہ تو دجال کے ساتھ کھڑا ہوگا. جیسے آج عراق میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ خوارج کا گروہ دجال کی فوجوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. سعودی عرب کے قریب تو وہ پہنچ چکے ہیں. پھر اب یہ جو فتنہ انہوں نے خوارج کا تیار کیا ہے عراق میں, یاد رکھیے گا یہ فتنہ ایران پہ بھی حملہ کرے گا, سعودی عرب پہ بھی حملہ کرے گا, ترکی پہ بھی حملہ کرے گا, اور کردستان کو بھی الگ کرے گا, اور اردن پہ بھی حملہ کرے گا. یہ اس لیے کہ یہ اتنا بڑا مانسٹر, اتنا بڑا بھوت تیار کر دیا ہے خوارج کا زائنسٹ نے, شونیوں نے, دجالیوں نے, کہ اب اس سے بچی کچی مسلمان دنیا کو یہ تباہ کریں گے. تو زید حامد صاحب, سعودیز کے سمجھنے سے قاصر کیوں ہیں کہ ISIS کو سپورٹ کرنا ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ اب بہت دیر ہو گئی ہے ان کے لیے, بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے. جیسے ہم نے بات پہلے بھی آپ کو کہی تھی کہ سعودیوں نے خود ہم سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں اپنی حماقتوں میں, اپنی غلطیوں میں, کہ اب ہم پلٹ بھی نہیں سکتے. اور آپ نے رالف پیٹر کا نقشہ دیکھا تھا نا, جی ہاں, اس میں سعودی عرب کو بھی تقسیم کیا گیا ہے نا, مکہ اور مدینے کو الگ کر دیا گیا ہے. اور مکہ اور مدینے کی جو باؤنڈری لگائی ہے انہوں نے, وہ بالکل مدینے کے باہر تک باؤنڈری ہے. یعنی اس باؤنڈری کے باہر ساری دجالی فوجیں ہوں گی. حضور کی حدیث صاف پوری ہوتی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ نقشہ اٹھا کے رالف پیٹر کا دیکھیں جس میں اس نے مدینے کی جو صف بندی کی ہے, جو حد بندی کی ہے, اس کے اندر صرف مدینے کی سرحد سے باہر سے ان کی دجالی. اور پھر جو اسرائیل کی ریاست ہے, جو کہ گریٹر اسرائیل کی ریاست جس کو یہ بنانا جا رہے ہیں, جس کے لیے ساری تخریب کاری ہے ISIS یا داعش کے ذریعے کروا رہے ہیں, گریٹر اسرائیل مدینے کے باہر تک جا رہا ہے. خیبر کی جو بستی تھی جہاں پہ یہودیوں کا اپنا قلعہ بندیاں ہوا کرتی تھی, مدینے کے باہر آپ دیکھیں گے کہ وہ بستیاں ہیں, وہاں تک یہودی آنا چاہتے ہیں. تو یہ سب سعودی عرب تو ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد. یہ حدیث مبارکہ میں بالکل لکھی ہوئی بات ہے. تو زید حامد صاحب, احادیث مبارکہ کے مطابق دجالی فوجیں تو حرکت میں ہیں اور مختلف مقامات پر پہنچ رہی ہیں, تو امام مہدی کے ظہور کی نشانیاں بھی اس کے آس پاس ہیں کہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ وقت نہیں بتاتا. انہی باتوں کو ایکسپلائٹ کر کے خوارج, آپ نے دیکھا عراق میں بھی کالے جھنڈے اٹھا لیے انہوں نے, TTP نے بھی کالے جھنڈے اٹھا لیے کہ ہم ہیں وہ فوجیں جنہوں نے اٹھنا ہے. اللہ تعالیٰ وقت نہیں بتاتا, آپ کو سائنس دیکھنے پڑتے ہیں. دجال کے ظہور کے تمام بڑے بڑے فتنے, تمام چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو ساری پوری ہو گئی, ایک آدھ بڑی نشانیاں کوئی رہ گئی. جہاں تک فوجوں کا تعلق ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان دنیا میں, خاص طور پہ حضور نے جب یہ فرمایا تھا کہ عرب دنیا میں کوئی فوج باقی نہیں بچے گی, اور اب وہ حال آپ کے سامنے ہے, عرب دنیا میں اب کوئی فوج باقی نہیں ہے. یہ سیدی نے فرمایا تھا کہ عرب دنیا کی مدد کرنے کے لیے غیر عرب فوجیں آئیں گی جن کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے, اور یہ ہمیشہ صرف پاکستان ہی رہا ہے. تو پہلے اسی لیے ڈیسپریٹلی ہم پاکستان کو آرگنائز کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کو پہلے سنبھالنا ہے. اگر پاکستان نہیں سنبھلا تو یاد رکھیے گا کہ نہ عرب دنیا سنبھلے گی, نہ امت مسلمہ سنبھلے گی. اور یہ پاکستان جب سنبھلے گا تو اس کے آنے والے وقتوں میں سے اللہ تعالیٰ اس خطے میں سے امام مہدی کو پیدا کریں گے, کیونکہ سیدی رسول اللہ کی حدیث بالکل واضح ہے کہ مشرق سے اٹھنے والی فوجوں سے امام مہدی آئیں گے. اور اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ امام مہدی عرب نہیں ہوں گے.
کیونکہ یہ اشارہ بڑا کلیئر ملتا ہے کہ وہ خراسان کی جانب یا مشرق یا ہند اس طرف سے جو علاقہ خطہ پورا بنتا ہے وہاں سے وہاں سے جو فوجیں آئیں گی ان میں امام مہدی شامل ہوں گے. تو زید حامد صاحب اس بات کا امکان موجود ہے کہ امام مہدی کا ظہور پاکستان یا ہندوستان کے کسی علاقے سے ہوگا؟ دیکھیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جو بہت واضح ہیں اس حوالے سے کہ جو مشرق سے فوجیں اٹھیں گی ان کی قیادت امام مہدی کریں گے. اور انہی احادیث مبارکہ کو ایکسپلائٹ کیا، جس طرح خوارج نے خراسان والی حدیثوں کو غلط استعمال کیا، اس طرح اس خطے سے امام مہدی کے اٹھنے والی حدیث مبارک کو ایکسپلائٹ کیا مرزا غلام احمد قادیان نے. اس نے کلیم کر لیا کہ میں مہدی ہوں، میں پیدا ہو گیا، مجھے کہا گیا، دیکھیں کہا گیا تھا مشرق سے اٹھیں گے. یہ بدبختی ہے ان پلیت لوگوں کی کہ میرے آقا سیدی مولا کی احادیث مبارکہ کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. اور جو صاحب نظر مسلمان ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ فتنے ہیں، فتنہ خوارج ہو یا فتنہ قادیان ہو، فتنہ جھوٹے نبوت ہو، یہ سارے فتنے ایکسپلائٹ کیے گئے ہیں، انگریزوں نے پیدا کیے، مشرکوں نے پیدا کیے. اور ان سب کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دین کو پڑھ کر، ہمارے دین میں سے ہمارے احادیث مبارکہ اور قرآن کی آیتیں نکال کر یہ اس کو مس یوز کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے. تو زید حامد صاحب جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ خدا نہ خواستہ لوگ ان پر بھی یہ الزام لگانا شروع کر دیں کہ آپ امام مہدی نہیں ہیں؟ جی احادیث مبارکہ میں دوبارہ یہ بات بالکل واضح ہے. جب آپ وہ تمام احادیث اٹھاتے ہیں، جس طرح کیونکہ ابھی تو ہمارا فوکس ہندوستان، خراسان اور اس طرف تھا، لیکن امام مہدی والی احادیث جب آپ اٹھائیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کی فوجیں ان کے خلاف آئیں گی. بہت سارے مسلمان ماننے سے انکار کر دیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس منصب پہ فائز وجود ہیں. تو ان کے خلاف بڑی باقاعدہ ایک لشکر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر ہے جو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیضا میں دبا دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا. پھر مسلمانوں کو ہوش آئے گا کہ نہیں اتنے بڑے بڑے معجزے ان کے ساتھ ہیں تو شاید. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ مشرق کے حوالے سے ہیں ان سب کو ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث کو الگ سے نہیں اٹھا سکتے آپ. خوارج کیا کرتے ہیں کہ ایک حدیث اٹھاتے ہیں اپنے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. خراسان کالے جھنڈے لیے، کالے جھنڈے کی ٹرانسلیشن بھی غلط کی، خراسان اپنے آپ کو بنا دیا. جبکہ حقیقت یہ ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس پورے خطے سے ایک فوج نکلے گی جس کے پاس اربوں سے بہتر اسلحہ ہوگا، پاکستان. جو غزوہ ہند لڑے گی، پاکستان. جو خوارج کے خلاف لڑے گی، پاکستان. جس کی قیادت سیدی رسول اللہ فرمائیں گے، پاکستان. جس پاکستان کو سیدی رسول اللہ نے بنایا، پاکستان. جس کی بشارت نعمت اللہ شاہ ولی سے لے کر اقبال سے لے کر تمام بڑے بڑے اولیاء اور فقراء اور صوفیاء نے دی، پاکستان. جو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری بشارتیں اور خوشخبریاں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کے پاس ہے. یہ نصیب ہمارے حکمرانوں کو یقین نہیں آتا. آنے والے وقتوں میں اللہ پاکستان کو ایسی قیادت دے گا. مولانا مودودی جیسے شخص نے بھی، کہ جو ظاہری طور پر اتنے مسٹیکل اور صوفیانہ ڈائمنشن پہ، اسپرچول ڈائمنشن پہ یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ناگزیر ہو چکا ہے یہ بات کہ اس خطے میں ایک ایسا صاحب نظر، صاحب بصیرت، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا وجود پیدا ہو. لیکن کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت سب سے زیادہ مولوی کرے گا. مولانا مودودی جیسے شخص ہی کہہ رہے ہیں، چونکہ وہ ایک ماڈرن جدید شخص ہوگا جو قرآن و سنت کی بنیاد پر امت مسلمہ کو اکٹھے کریں گے. یہ قیادت اللہ پاکستان کو دے گا. اس کی بشارت قائد اعظم نے بھی دی ہے. قائد اعظم جب انتقال فرمانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے اس بات کا پورا یقین ہے، پورا ایمان ہے میرا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو وہ قیادت دے گا جس کا اس نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور یہ قوم انشاءاللہ اس مقام پر پہنچے گی کہ جس کو وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا، پھر اللہ کو وعدہ پورے کرے گا. غزوہ ہند میں پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا؟ دیکھیں یہ بات کی بات ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کریں یا ہم ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دیں، یا صورتحال کیسی بنتی ہے، انڈین فوجیں پاکستان میں پہلے داخل ہوتی ہیں یا ہم ان کی طرف پہلے داخل ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت نریندر مودی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماحول پورا بنا دیا ہے. غزوہ ہند تو مسلسل جاری ہے. جو پاکستانی فوجی دستے اس وقت بھی بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ غزوہ ہند کے مجاہد ہیں. ہم جس غزوے کی بات کر رہے ہیں وہ فائنل بیٹل ہے، حدیث شریف میں جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں مسلمان فوجیں جا کے دہلی کیپچر کر لیں گی، ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گی، اور اس کے بعد مسلمان فوجیں پھر ایک دفعہ یہاں سے ہم فارغ ہو جائیں، انڈیا کو ہم سیٹل کر لیں، پھر ہم پلٹیں گے، جائیں گے اسرائیل کا دماغ ٹھیک کرنے. پاکستان آرمی کے جو کمانڈوز ہیں، چراٹ میں جو ہمارا کمانڈو اسکول ہے اس میں ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور اس تختی سے پاکستان آرمی کے کمانڈوز کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا ذہن، ان کی تربیت کی جاتی ہے. اس تختی پر 3 ڈسٹنسز لگے ہوئے ہیں. لگا ہوا ہے سری نگر اتنے کلومیٹر، دہلی اتنے کلومیٹر، بیت المقدس یروشلم اتنے کلومیٹر. ہمارا ایک ایک کمانڈو جو تربیت یافتہ ہوتا ہے وہ کمانڈو بن نہیں سکتا جب تک اس کے ذہن میں سری نگر، دہلی اور بیت المقدس شریف کی تصویر دماغ میں اس کے بٹھا نہ دی جائے. اچھا زید حامد صاحب، پاکستان کی تاریخ میں جو ہندوستان کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں، جس میں آپریشن جبرالٹر بھی ہے، 1965 کی جنگ ہے، 1971 کی جنگ ہے، کارگل وار ہے، یہ تمام غزوہ ہند کا حصہ ہے؟ کوئی شبے کی بات نہیں ہے. تمام جنگیں جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ لڑی ہیں، یہ تمام جنگیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا
جب اتنا بڑا مشن ہوتا ہے، اتنی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو افراد کی اجتماعی غلطیاں یا کوتاہیاں یا انفرادی غلطیوں پہ اللہ نظر نہیں ڈالتا۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، 900 سال تک مسلمان فوجیں اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ سیدی رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، فرمایا کہ جو لتفتحن القسطنطنیہ، قسطنطنیہ تو لازماً فتح ہوگا، فنعم الامیر امیلھا فنعم الجیش ذالک الجیش، جو امیر ہوگا، جو جنرل ہوگا، جو کمانڈر ان چیف ہوگا، کیا شاندار کمانڈر ان چیف ہوگا، کیا جنتی ہوگا، کیا کمال کی بات ہے، اور جو فوج اس کے ساتھ ہوگی وہ بھی شاندار فوج ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ساری فوج کے گناہ معاف ہیں اگر وہ اتنے بڑے مشن میں اس وقت سیدی رسول اللہ کی ڈیوٹی کرنے کے لیے شامل ہو جائے۔ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں سے ہم کہتے ہیں کہ تم نے غلطیاں کوتاہیاں جو بھی تمہاری زندگی میں ہوئی ہیں، اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، لیکن نیت کر لو کہ تم غزوہ ہند کے مجاہد ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی اور کوتاہیاں درگزر کرے گا، دو جہانوں میں افضل الشہداء اور غازیوں کا مقام دے گا۔ ایک طرف تم خوارج سے لڑ رہے ہو، ایک طرف غزوہ ہند کی نیت کر لو، آنے والے وقت میں امت رسول کی قیادت تمہارے پاس بہت ہی کم ہے۔ کچھ اور بھی اہم سوالات ہیں۔ ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف، یہ تمام غزوہ ہند کے سپاہی ہیں؟ دیکھیے، اگر انہوں نے یہ سوال، یہ فیصلے، یہ جواب اللہ کو دینے دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا کہ کس کی اس نے مغفرت کرنی ہے، کس کو سزا دینی ہے۔ لیکن بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں واضح کہ اللہ تعالیٰ افراد کے اجتماعی گناہ، انفرادی گناہ نہیں دیکھتا اگر وہ مخلص ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ہر وہ شخص جو پاکستان سے خیانت کرتا ہے آج، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی ڈپلومیٹ ہو، کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، یا کوئی سڑک پہ چلنے والا ٹکٹ چیکر ہو، یا جو پاکستان سے خیانت کرے گا وہ خوارج کے ساتھ کھڑا ہوگا، مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پاکستان سے مخلص ہو جائیے، اللہ دو جہانوں میں عزت اور آبرو دے گا۔ اس پاکستان کو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ سیدی رسول اللہ کی نگاہ میں لعنت ہو خوارج کے اوپر، جہنم کے کتوں پہ، مبارک ہو پاک فوج کو جس کے نصیب میں اتنی خوشخبریاں ہیں۔ اب یہ ان کا نصیب ہے کہ ماشاءاللہ کتنی جلدی خوارج اور فتنے کو ختم کر کے غزوہ ہند کی تیاری کریں۔ زید حامد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، زید حامد صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، خوارج کے فتنے سے متعلق، غزوہ ہند سے متعلق جو احادیث مبارکہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی وہ آپ سب نے سنی۔ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ محمد عظیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔